الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ ترجمہ: جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں، تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ اس آیت کے اندر پھر سے منافقوں کا طریقہ کار اور کردار بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بظاہر تو یہ لوگ مسلمان ہیں لیکن چونکہ اندر سے مسلمان نہیں ہے اس لیے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ پڑے۔ یہ مصیبت بعض مرتبہ کھلے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ جب مسلمان کافروں سے لڑنے لگے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تو یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، لہذا جو کچھ غنیمت تمہیں ملی ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ دو، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل گیا یعنی لڑائی میں انہیں غلبہ حاصل ہو گیا تو یہ منافق کافروں سے مل جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، پھر کیا ہم نے تمہیں غالب کرنے کے راستے نہیں بتائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے بھید تم تک نہیں پہنچائے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا، ہماری کارکردگی ہی سے تم کو غلبہ ہوا ہے، ہم نے مسلمانوں کو تمہارے خلاف اٹھنے سے روکا اور جب وہ لڑائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور تمہیں فتح حاصل ہوئی، لہذا اپنے منافع میں ہم کو بھی شریک کرو۔ چونکہ منافق نفاق کو اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں سے فائدہ اٹھائے۔ ان منافقوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا اور منافقوں اور کافروں کو دوزخ کی سزا دے گا۔ یہ دنیا کی ذرا سی زندگی اگر نفاق اور مکر و فریب اور دغابازی کے ساتھ بظاہر کچھ اچھی گزار لی تو یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں، اس کے بعد منافقوں اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب دھرا ہوا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہ دے گا۔ دنیا میں تو مسلمانوں کی ابتلا کے لیے اور کافروں کے استدراج کے لیے کبھی کافروں کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ہر حیثیت سے مسلمانوں ہی کا غلبہ ہوگا۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس آیت کا یہی معنی مروی ہے۔ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں مسلمانوں پر غلبہ تام نہیں دے گا جس سے سب مسلمان ایک ایک کرے ختم ہو جائیں گے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی مومنین کے مقابلے میں کوئی ایسی حجت اور دلیل نہیں مل سکتی جس کے ذریعے وہ مسلمانوں سے جیت جائیں۔ دلائل کے اعتبار سے اہل ایمان ہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ ایک اور مطلب بھی یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی کافر اگر اس کی اولاد مسلمان ہے تو وہ اپنی اولاد کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کافر اپنی کافر اولاد کا نکاح کر سکتا ہے لیکن اپنی مسلمان اولاد کے نکاح کی ولایت اسے حاصل نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ہر قسم کی منافقت کے شائبے سے بھی دور رکھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔